نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ اہلین من الناس، فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یعنی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے سے، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ۔ ابن ماجہ کے اندر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ اللہ کے دوست، اللہ کے خاص بندے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے شخص کی بہت بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سنن ابو داود، جامع ترمذی کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن سے ہی کہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیتی تقرأها۔ صاحب قرآن، حافظ قرآن، اس پر عمل کرنے والا، روز محشر اسے کہا جائے گا کہ قرات کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر، جنت کی منزلوں پر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ خوبصورت انداز کے ساتھ جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اسی طرح قرآن پڑھتے جاؤ، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کر دو گے۔ یعنی الف لام میم سے یہ حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا اور جنت کی منزلیں چڑھنی شروع کر دے گا۔ یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور منزلیں چڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، جہاں من الجنتی والناس کی سین آ جائے گی، وہ حافظ قرآن کا جنت میں انشاءاللہ مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو مقام اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کیا وہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو، یعنی جس کا جو حفظ ہے یہ بہت اچھا ہو اور نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہو، وہ معزز اور مطیع فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی روز محشر قیامت کے دن وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز اور مکرم فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں سے یعنی کہ وہ قرآن پاک کو اسے یعنی کہ تردد ہوتا ہو کہ وہ مشقت محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا بار بار اسے دہرانے کا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مشقت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اجران، جو بندہ مشقت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ دوہرا اجر ہے۔ عام بندے کو ایک حرف کے بدلے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ایسا بندہ جو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جسے مشکل پیش آتی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی فضیلت کی بات کی جائے تو 13ویں نمبر پر قرآن پاک کی فضیلت کی اگر بات کریں تو نماز میں جو قرات قرآن یعنی کہ کی جاتی ہے، جو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، آئیے دیکھیے ذرا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایحب احدکم اذا رجع الی اہلی ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جب وہ واپس جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہاں 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان، کہ 3 موٹی تازی اونٹنیاں اور حاملہ اونٹنیاں ہو۔
تو صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے کہا ہم ضرور اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتِ يَقْرَؤُهُنَّ بِهِ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات کی تلاوت کرے، یہ اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات قرآن پاک کی 3 آیات نماز میں تلاوت کرنا، یہ 3 موٹی تازی اور حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ یہ 3 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر اس آدمی کو ملتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ 3 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور جو بندہ اس سے زیادہ کرتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ زیادہ اجر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اپنی نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، لمبے لمبے قیام کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صفا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ ہر روز صبح سویرے بطحان یا عقیق میں جائے اور پھر وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کیے لے آئے، یعنی کہ ایسی جگہ پر یعنی کہ جہاں پہ جانور موجود ہیں وہ جائے، وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے آئے اور وہ کسی پر ظلم بھی نہ کر کے آئے، وہ چوری کی بھی نہ ہو، وہ قطع دل کی قطع رحمی کی بھی نہ ہو، آسانی کے ساتھ وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم سب یہ بات پسند کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے سے؟ آپ فرماتے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی 2 آیات کا علم حاصل کرے یا ان کی تلاوت کرے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ہر ایک آیت 1 اونٹنی سے بہتر ہوگی، یعنی 2 آیات قرآن کریم کی سیکھ لینا، سمجھ لینا، ان کا علم حاصل کر لینا، یہ 2 اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر آیا، ہم نے اس رمضان میں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں کہ ہم نے کتنا قرآن سیکھا ہے، قرآن پاک کے کتنے حصے جو ہیں ہم نے ان کا علم حاصل کیا ہے، قرآن پاک کی کتنی آیات کا ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی 2 آیات کو سیکھنا، سمجھنا، ان کا علم حاصل کرنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ نماز میں بکثرت قرآن مجید پڑھنے والا آدمی قابل رشک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا، وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ قابل رشک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہے، قابل رشک ہے وہ آدمی۔ اس میں قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اچانک ایک بادل آیا، اس شخص کے اوپر چھا گیا، پھر وہ گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا، جس سے اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا سارا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے پاس ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے رحمت تھی جو قرآن کے لیے نازل کی جاتی تھی۔
تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ السکینہ کے معنی کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کئی اقوال ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے جس میں اطمینان، رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جس سے تلاوت کرنے والے کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔